اور وہ ایک کون ہے، میں وہ بھی کھل کر نام دے دوں گا. انہوں نے ایک کے علاوہ کہہ دیا کہ افواج پاکستان میں جتنے جنرل ہیں وہ کرپٹ ہیں. پنجاب میں پی ایم ایل این کے لیے حمزہ شہباز سے برا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. چودھری پرویز لائی کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ جب اس کے صوبے میں لوگ مر رہے تھے تو وہ جلسے کر رہا تھا، پھر ان کے انتظامات چیک کر رہا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. ناظرین، خان صاحب اکثر اداروں کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں جو کہ اکثر ہی ان کے گلے کی ہڈی بھی بن جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے کیسز ان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن اس بار جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. کل پاک فوج کو پھر سے متنازع بنایا گیا. مبشر صاحب، خان صاحب نے کل جب بیان دیا انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اس لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی کرپشن کی پشت پناہی کر سکیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں ماوش، بات یہ ہے کہ پہلے تو کل کے بیان کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ انہوں نے کہا کیا. بیسیکلی انہوں نے ایک کے علاوہ، اور وہ ایک کون ہے میں وہ بھی کھل کر نام دے دوں گا، انہوں نے ایک کے علاوہ کہہ دیا کہ افواج پاکستان میں جتنے جنرل ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ غدار ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ چوروں کا اور لٹیروں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو نہیں دے رہے وہ جنرل فیض حمید ہیں، جن کو عمران خان جو ہے وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے. اور یہ بات ہے جو کھل کر ہر آدمی نہیں کرے گا، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کہا عمران خان نے، بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے. اچھا، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا اپنا ارادہ کیا ہے. ان کا ارادہ ہے کہ کسی طرح اداروں میں توڑ پھوڑ ہو، ٹوٹ پھوٹ ہو، اور خدا نہ خاصہ انارکی کی سچویشن ہو، ہر ایک کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، اور عمران خان اپنے آپ کو تاحیات ایک شہنشاہ عالم جو ہے نا وہ آ کے ڈکلیئر کر دیں کسی طرح. آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو سنائی اس پہ. انہوں نے کہا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ ہم جو ہے یہ ہمارے فوجی ہمارے لیے جان دیتے ہیں اور آپ ان کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ریگولیٹ بھی نہ کریں آپ کو. لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں، جس کی مجھے حیرانی ہوئی. یا تو وہ کہہ دیتے کہ پیمرا کا آرڈر جو فیکٹر ہے بیان تھا وہ صحیح ہے اور اس کو انفورس کر دیتے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے یہ آبزرویشنز میں یہ بات بھی سنا دی اور انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو ایکچولی آپ آج کی عدالت میں دیکھیں تو عمران خان کو کچھ نہیں ہوا، یا تحریک انصاف کے کیس کو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو عمران خان کر رہے ہیں اس سے ہو کیا رہا ہے، اس کا آپ کو میں بتاتا ہوں. جو عمران کو اور اس کے ساتھیوں کو احساس نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس سے سب سے زیادہ طاقتور وہ آصف زرداری اور میاں نواز شریف کو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان بیانات سے. اور عمران خان صاحب نے اب وہ پلان بنا دیا ہے کہ اس ملک میں زرداری صاحب اور میاں صاحب کے علاوہ کوئی حکومت ہی نہ کر سکے، صرف وہی کریں گے، چاہے کوئی اور ہو یا نہ ہو. تیسرا آپ یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ذرا سنیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون تھا؟ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری. 3 دفعہ 4 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی، 3 دفعہ میاں صاحب کی حکومت گئی. میاں صاحب تو برملا بول بھی چکے، زرداری صاحب دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں یہ وہ. اب جب وہ کھلم کھلا یہ کر رہے ہیں اور عدالتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، عوام بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، میڈیا میں بھی کافی ایک پولرائزیشن ہے، وہ بھی عمران کا ساتھ دے رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کمزور ہو رہی ہیں. تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز ہیں وہ کون ہیں؟ بھئی عمران خان تو خود ریڈ لائن کراس کر گئے اور کئی دفعہ کر گئے، وہ تو آئیں گے نہیں. تو اب زرداری اور نواز بھی باریاں لیں گے اگلے 10 سال تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بائی ڈیفالٹ ان دونوں کو مضبوط کر دیا اور اسٹرینتھن کر دیا. آپ بھی دیکھیں کہ کتنی اسٹوپڈ قسم کی پولیٹیکل مینیورنگ ہے ان کی، کہ آپ جوش خطابت میں، کیونکہ جلسہ کرنے کا شوق ہے، کریں جلسے، اچھی بات ہے، اور کریں جلسے، ذرا ہمیں دکھائیں کتنی دیر یہ کراؤڈ رہتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے بدترین دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر دیے پکڑ کے. تو سر خان صاحب کو کیا آئیڈیا نہیں ہو رہا اس بات کا کہ وہ مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جو بات آپ کو میں نے سمجھائی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل. کہ کون، اچھا چلیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یہ سوچے نا. فائدہ ظاہر سی بات ہے ان کے جو انہیں کو ہو رہا ہے نا، دونوں کو، ہاں، یا ایم کیو ایم کو، ٹھیک ہے نا. تو جس کو خان صاحب نیچا کرنا چاہتے ہیں ایکچولی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے قریب ہو جائے کہ بھائی ہمیں بچاؤ، تم آگے آ کے لڑو اس سے آ کے. یہی ہو رہا ہے نا.
بالکل سر، جو حامد میر صاحب کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ سارا میں نے ان کا دیکھا تھا، پڑھا تھا، اس میں مجھے جو آئیڈیا ہوا حامد میر صاحب کی بات سے وہ یہی آئیڈیا ہوتا کہ خان صاحب کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ اور زیادہ اپنے خلاف چیزیں اکٹھے کریں تاکہ خان صاحب نااہل ہو جائیں اور وہ لوگ پارٹی میں آگے آ جائیں. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ خواہش کس کی ہے. یہ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کی خواہش ہے. پھر اسد عمر بھی اس فہرست میں آ سکتے ہیں. علی زیدی بھی ایک ڈارک ہارس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا فیورٹ ہوں خان کا. لیکن اگر ایسی نوبت آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں خان نے ان ساروں کو نہیں کرنا. وہاں پہ بھی ایک عثمان بزدار نہیں آنا ہے, وسیم اکرم پلس آئے گا, کوئی سیف اللہ نیازی ٹائپ یا اس ٹائپ کا بندہ سامنے آئے گا جس کو یہ لوگ جانتے نہیں اور سارے بیٹھ کے سوچیں گے یہ عامر کیانی ٹائپ اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے گا سامنے. ہو سکتا ہے ذاکر خان کو اپوائنٹ کر دیں کرکٹ بورڈ سے نکال کے, لیکن اس کو کریں گے جو ان کے لیے پولیٹیکلی چیلنج نہ کرے, جیسے بزدار تھا تو یہ ان لوگوں کی دال نہیں گلنے والی. صحیح سر. اب تو خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف لمبی کاروائی ہونے والی ہے اور بہت جلد پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں گے. تو واقعی اب ایسا دیکھیں مجھے آج جو پشاور میں جو عارف الوی صاحب جو صدر ہیں انہوں نے جو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا نا کہ جی یہ بڑی سیریس بات ہے اور اس کا جواب وہی دے جس نے یہ بات کی ہے. بالکل تو بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون پریزیڈنٹ ہل گیا, پریزیڈنٹ پریشان ہو گیا اور وہ ڈیفینڈ نہیں کر سک رہا عمران خان کو. اب جب ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب کچھ ہونے والا ہے. جب آپ ان دو چیزوں کو تناظر میں دیکھتے ہیں پھر خواجہ آصف کی بات میں بڑا وزن لگتا ہے. پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ ابھی خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہیے کہ اسی طرح رہنے دینا چاہیے. جو خان صاحب کو جنون ان کے دشمن ہے نا وہ تو کہتے ہیں بالکل اریسٹ نہ کرو اور ان کو کھلا پھرنے دو. جو دشمن ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو دل سے ان کے لیے کوئی اچھا سمجھتے ہو کہتے ہیں فوراً اریسٹ کر لو کیونکہ اس سے ان کا قد بڑا ہوگا, پولیٹیکل مائلیج زیادہ ملے گی. وہ کہتے ہیں اس کو بولنے دو, گلی میں ہر ایک سے لڑنے دو تاکہ ایک دن آئے کہ سارے کہیں کہ یار اس کو بند کرو. یہ کیا ہو گیا اس کو, ایک کمیٹی والوں کو بلاؤ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں. یہ صحیح سر. 25 مئی کیس کی ساری تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات میرٹ پر ہوئی ہوں گی؟ اس ملک میں کبھی کوئی تحقیقات میرٹ پر ہوئی ہیں اور اس بار تو جو تحقیقات کر رہے ہیں خود مبینہ طور پہ سرکار میں مداخلت میں شریک ہیں. اور یہی وہی پنجاب حکومت ہے نا جو فرح گجر کیس بند کروا رہی ہے. یہ وہی پنجاب حکومت ہے جو عثمان بزدار کے اوپر کیسز بند کرا رہے ہیں. یہ وہی پنجاب حکومت ہے جو خاور مانیکا کے اوپر کیس بند کروا رہی ہے. یہ وہی پنجاب حکومت ہے جو بشرا بیگم کے اوپر کیس نہیں کھلنے دے رہی. آپ ان سے میرٹ کی توقع کر رہی ہیں. یہ وہی پنجاب حکومت ہے نا جس کے متعلق عمران خان خود کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے. اور خود میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, مجھے عمران خان نے کم از کم 10 دفعہ ایک بات کی ہے کہ مونا سلائی سے بڑا چور کوئی نہیں ہے, اچکا کوئی نہیں. بقائی الفاظ ہیں ان کے, تو وہ ان کے بیسٹ فرینڈز بنے ہوئے اور وہ ہی انکوائری کریں. آپ اب مجھے بتائیں آپ کو کتنی امید ہے اس میں کہ کوئی اچھی بات ہو جائے گی. سر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ فوج سے متعلق جو بیان دیا ہے خان صاحب نے وہ ان کے لیے بہت بڑی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا اب بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں, آپ آرمی میں رینک اینڈ فائل کا مورائل ڈاؤن کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں جب مورائل ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر آپ کی حرکتوں کے اوپر باقاعدہ سیڈیشن کے چارج لگتا ہے, غداری کے چارج لگتے ہیں جیسے شہباز گل کے اوپر لگا ہوا. تو عمران خان تو چاہ رہے ہیں کسی طرح اس وقت کہ جی ان کو پکڑ لیا جائے, جکڑ لیا جائے تاکہ ان کی سیاست اور اوپر جائے اور اسی طرح وہ جنرل الیکشن میں جائیں. وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈسکوالیفیکیشن سے سمجھتے ہیں شاید بچ جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا. آپ جسٹس اطہر من اللہ دیکھیں, اگر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے عدالت کے اندر تو آپ سوچیں کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہوگی. ججز نہیں بولتے ایسی بات. ججز بڑے کیئرفل ہوتے ہیں اپنے ورڈز کے ساتھ اور وہ سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ بولتے ہیں. ہر جج, لوور کورٹ کا بھی, ہائر کورٹ کا بھی, سپیریئر کورٹ کا بھی, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اوپر آنے والے لوگ قانون یعنی اس کا اطلاق کریں گے. سر پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی رائے یہ ہے کہ عمران خان بہت جلد اڈیالہ جیل کے مہمان ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی خواہشات زیادہ ہیں اور عملی جو ہے وہ چیز کم ہے. مجھے ابھی تک نہیں نظر آ رہا کیونکہ
وہ ایک کیس میں فیصلہ تو کروا دیں نا پہلے, کسی ایک کیس میں فیصلہ کروا دیں, اس کے بعد بھیجیں کسی اڈیالہ میں یا ٹک میں کہیں جس مرضی جیل میں بھیجیں. لیکن یہ اس سے مجھے پی ڈی ایم والوں کی خواہشات زیادہ لگ رہی ہیں, اور مجھے اس میں عملی طور پہ ابھی مجھے جب تک پہلی کنوکشن نہیں ہوتی تب تک میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جیل جا رہے ہیں. کنوکشن ہوگی تو جیل جائیں گے نا, اس سے پہلے تو نہیں جا سکتے. بالکل سر, آپ کی ایک اور خبر بڑی درست ثابت ہو رہی ہے. پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں. آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں 10 ایم پی ایز ہی نکلیں گے نا نیچے سے. کچھ تو چودھری شجاعت کو آ کے مل چکے ہیں کاف لیگ والے اور معافی مانگ چکے ہیں, تو 5-6 اگر ان کے ساتھ اور مل جاتے ہیں جو کہ بڑے ہیں, کیونکہ کافی ناراض لوگ ہیں, تو ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا, پرویز لائی جو ہے اس کی کرسی فارغ ہو جائے گی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل یہاں پہ ایک اور بات کی ہو رہی ہے, اور وہ سمجھنا چاہیے. پی ایم ایل این سمجھ نہیں رہی ہے ہر چیز کو, کیونکہ اب ان کو نا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو ایسی بات نہیں کرتے اپنے اپنے لیڈر. اچھا یہ عمران خان کا بھی پرابلم ہے, شہباز شریف کا بھی پرابلم ہے, نواز شریف کا بھی, آصف زرداری کا بھی, کہ ان کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو اچھی لگے. ہمارے لیڈر کو وہ بات بری نہ لگے. اب میں وہ بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو یہ نہیں افورڈ کرتا ہوں. پنجاب میں پی ایم ایل این کے لیے حمزہ شہباز سے برا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا کوئی. وہ نہیں لائکبل کینڈیڈیٹ, وہ لوگوں کو نہیں پسند, ان کے اپنے ایم پی ایس کو نہیں پسند. اگر وہ کسی اور آدمی کو جو ان کی جس کا ان کی فیملی سے تعلق نہیں, مائنڈ یو میں فیملی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی جس میں ان کے سالے اور بہنوئی اور وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, میں ان کو انکلوڈ کر رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے اور وہ آپ اس کو سی ایم نامینیٹ کرتے ہیں, ابھی 10 لوگ پیچھے آ جائیں گے, ابھی نو کانفیڈنس ہو جائے گا. حمزہ کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اسی نے رہنا ہے, باپ نے اوپر رہنا ہے, بیٹے نے نیچے رہنا ہے, کل کو یہ اڑیں گے تو بہن آ جائے گی, بہن اڑے گی تو ادھر اس کا باپ آ جائے گا لندن سے, اسی میں ساری سیاست گھومنی ہے. تو ہم ہر باری پھر اپنا ریٹ لگوائیں, ہم کیا کر رہے ہیں پھر, تو پھر وہ ان چکروں میں ٹرین نکل جاتی ہے. سر, چودھری پرویز الہی کے مطابق پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ان حالات میں اپنی سیاست چمکا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کون اپنی سیاست چمکا رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو عمران خان اور چودھری پرویز الہی سے چمکا رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ جب اس کے صوبے میں لوگ مر رہے تھے تو وہ جلسے کر رہا تھا, پھر ان کے انتظامات چیک کر رہا تھا. اس کے اپنے صوبے کا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے, اور وہ ایک اوپر کاپٹر بنا ہوا ہے بیسیکلی. وہ یہی پیسہ سیلاب زدگان کو اس کا کھانا دلوا دیتا. اب ان بے شرم آدمی نے بے شرم بات کی ہے, مجھے اس میں کوئی اپنا وہ دو رائے نہیں ہے. اب چودھری پرویز الہی تو وہ آدمی ہے جو بے شرمی سے کہتا تھا کہ عمران خان کی نیپی ہم بدلتے رہے ہیں 4 سال, اور اب جو کہہ رہے یہی لیڈر ہے. تو بھائی تم پہلے سوچ لو کہ تم جس کے نیپی بدلتے ہو اسی کو اپنا لیڈر بنا رہے ہو, تو تمہاری اپنی اوقات کیا ہے. پھر یہ کہتے ہو کہ جی ہمیں فون آیا تھا تو ہم ادھر چلے گئے, یعنی تم تو فونز پہ سیاست کرنے والے ہو, تم عوام کے لیے تھوڑی کر رہے ہو. تم تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو, اپنے عہدوں کے لیے کر رہے ہو, اپنے پیسوں کے لیے کر رہے ہو, اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کر رہے ہو. تو چودھری پرویز الہی کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے. سر چلے شوکت ترین صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ان کے خلاف مقدمے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آڈیو میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت بڑا جرم ہے؟ انتہائی بڑا جرم ہے, انتہائی بڑا جرم ہے. لیکن سب سے پہلے اس کا باہر سے کسی اوتھینٹک جگہ سے فورینسک کرانا پڑے گا کہ ایک تو وہ ایک ہی یعنی گو کی آڈیو ہے, مختلف آڈیوز جو ہیں کٹ اینڈ پیسٹ نہیں ہوئی نہیں. اس کے بعد وہ یہ کرانا پڑے گا کہ جناب یہ اس کا فورینسک ایویڈنس یہ ہوگا کہ یہ کس دن پہ ہوئی یہ بات اور کس دن ہونا ہے. یہ ساری چیزیں پروف کرنی ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے. لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا عدالت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پروف کرنے کے لیے بہت ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آپ چارج تو کر سکتے ہیں ان کو اس پہ, لیکن عدالت میں یہ پروف کرنا آپ نے اس کی فورینسک وغیرہ کرا لی ہے کہ نہیں کرائی اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے. تو قانونی ماہرین اس کا چانس وہ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف کرنا ایک ایسے موڑ پہ شوکت ترین کو بدترین سزا ملنی چاہیے اس کی, بدترین. ویسے بھی ایک چور چک آدمی ہے, 7 بلین کا تو اپنے بینک میں اس نے گھپلے کیے تھے. کہنے والے تو کہتے ہیں 14 تھا, میں 7 ہی, مجھے 7 کا پتہ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد ایک اور آدمی جو سب سے زیادہ اس بینک کا دیندار تھا اسی کو اس نے بینک بھیج دیا, حلیم خان کو. یہ بھی کمال نہیں ہے کہ میں نے آپ کا 4.5 بلین دینا ہے
اور میں 7 بلین کا یعنی 2.5 بلین کا میں نے بینک خرید لیا, اب 4.5 بلین اپنے میں ریشیڈیول کر لوں گا, تو مجھے اتنا بینک جو اتنے کا مل گیا. یار کمال کی کاروبار ہو رہا ہے اس ملک میں ویسے. سر چلے کل کے میچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, پاکستان کل کا میچ جیت گیا بھارت کے خلاف. لیکن آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ فواد چودھری صاحب میچ جیتنے کا جو کریڈٹ ہے وہ خان صاحب کے فیصل آباد کے جلسے کو دے رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں؟ اسٹوپڈ آدمی, ایک اسٹوپڈ بہو کرنے والا آدمی, میں اس کے متعلق بات ہی نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس میچ کی دوہری خوشی ہے. ایک تو پاکستان جب بھی انڈیا سے میچ جیتا ہے تو ورلڈ کپ کو تو مجھے لگتا ہے ہم ورلڈ کپ جیت گئے, بھلے اب سارے میچ ہار گئے. ایشیا کپ کا جیتا ہے نا میچ, میں کہتا ہوں اب بھلے ایشیا کپ آئے نہ آئے, ہمیں مل گیا ایشیا کپ, انڈیا کو ہرا دیا. لیکن کل مجھے جس بات سے خوشی ہوئی ہے نا مہاویش, ایک ٹیم کے تو اچھا کھیلی اور سپر اچھا کھیلی. میں نے آخری کو 15 اوور خود بیٹھ کے دیکھے. پہلے میں ٹریول کر رہا تھا تو پھر جب پہنچا تو 5 اوور ہو گئے تھے پاکستان کے اور 15 باقی ہونے تھے. تو بابر اعظم جب آؤٹ ہوئے نا تو مجھے بڑی ڈپریشن ہوئی. اور جس نے کرکٹ کھیلی بھی اس کو پتا ہے کہ یار وہ بس وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہو گیا. اب بابر اعظم جب آؤٹ ہوئے تو مجھے بڑی ڈپریشن ہوئی. لیکن اس کے بعد یعنی پہلی بار اب مجھے یہ لگا کہ یہ ماشاءاللہ ایک فل ٹیم بن چکی ہے کہ ایک کھلاڑی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی. انڈیا جیسے کرنچ میچ میں, پریشر میچ میں, جس میں انڈیا نے اتنا ہیوی سکور کیا ہوا تھا, اس میں اگر بابر اعظم کے جلدی آؤٹ ہونے کے باوجود باقی بیٹسمین دھڑلے سے کٹ چاڑی, انہوں نے باقاعدہ ہندوستانی بالروں کو کٹ چاڑی ہے, پھینٹا چاڑا ہے انہوں نے ان کو, اور ایٹ ول چاڑا اپنی جب ان کا, اور جب 10.48 پہ گیا ایوریج پر اوور, تو میں سوچ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑے اچھی بالرز ہیں انڈیا کے, اور ان کے فیلڈ میں بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ وہ انہوں نے جس طرح سے مارنا شروع کیا ہے, جس طرح سے سنگلز نہیں ہیں, اور انڈین سے جتنی زیادہ مس فیلڈز ہونا شروع ہو گئی, کیٹ ڈراپ ہونا شروع ہو گئی ہے, وہ یہ پتا چل رہا تھا کہ ان کے اوپر زیادہ پریشر پڑا ہوا تھا. اور یہ لڑکے جو تھے یہ تو اپنی گیم کھل کر کھیل رہے تھے. میں نواز آپ دیکھیں, ہی پلیڈ آؤٹ آف اے اسکن, اور اس نے جس طرح سے مارا ہے فیئرلیس ہو کے. رضوان کا مجھے کبھی بھی بیٹنگ سٹائل سمجھ نہیں آیا, وہ کبھی ادھر یہ وہ, لیکن وہ ہمیشہ سکور کرتا ہے. ہی از اے ٹاپ سکورر بیسیکلی, اینڈ گٹسی پلیئر, یعنی جگرے والا پلیئر ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے فاسٹ بالر سے یا کسی سے, اور سنگلز دیتے ہوئے بھی. اسی طرح جتنے لوگ آئے بعد میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ اوور میں آپ کا بیٹسمین آؤٹ ہو گیا, اور 2 رن ابھی چاہیے تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا, جو اب لیٹسٹ بیٹسمین آئے گا وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اتنا کول ہو کے کھیلا ہے وہ. میں نے دعا کی ان لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہمارے تو بچے ہی ہیں. میں نے کہا اللہ میاں ان کو ایسا ہی رکھ, اور ان کو اور عزتیں دے, اور ان کو جو ہے سرخ رو کر, ان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. تو ایز اے پاکستانی آئی ایم ایکسٹریملی پراؤڈ آف آور ٹیم. بالکل, اور ہم دعا کریں گے کہ آگے بھی انڈیا کے خلاف پاکستان, وائی ناٹ, میں کہتا ہوں ہر ایک کے خلاف, لیکن انڈیا کے خلاف تو ثواب, انڈیا کے خلاف تو بالکل وہ الگ ہی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نگہبان.